اسلام دے پسندیدہ ہونے دی وجہ جوانوں کے بھی ہے کہ اسلام حقوق دا مذہب ہے۔ اسلام حق نہیں رکھن دیندا، اسلام حق نو حقدار تک پہنچان دا حکم دیندا ہے۔ جو حقوق دا تعارف اللہ نے اسلام وچ کروایا، باقی ادیان ایسے حقوق نظر نہیں آئے۔ ماں باپ دے حقوق دی واری آئی تو خالق لم یزل نے اس حد تک انسان نو ہوشیار کیتا اسلام دی چار دیواری دے اندر کہ والدین دے سامنے اف تک مت کرنا۔ اللہ نے جدو ماں دے حق دا تعارف کروایا، باپ دے حق دا تعارف کروایا، بہن اور بھائیوں دے حقوق دا تعارف کروایا، تو اللہ نے اسلام میں حقوق نو متعارف کروایا۔ حق ادا انسان کردا جاوے اور اللہ دا قرب حاصل کردا جاوے۔ انسان اگر کسی بھی مقام تے اگر وہ حق ادا نہیں کر رہا، چاہے وہ کعبے دا حق ہے، جو مولانا صاحب تقریر فرما رہے ہیں، چاہے وہ قرآن دا حق ہے، چاہے وہ ماں باپ دا حق ہے، چاہے رسول اللہ دا حق ہے، چاہے ولایت امیر المومنین دا حق ہے، محبت سید الشہداء دا حق ہے، انتظار بقیت اللہ لازم، تو تمام حقوق انسان تے لاگو ہیں۔ جب تک حقوق دی معرفت نہیں ہوئے گی اتنی دیر تک دین دی معرفت نہیں ہوئے گی۔ ہر معاشرے نے قبل اسلام ہر معاشرے نے عورت کی تذلیل کی تھی۔ اسلام دے آن تو پہلے اعلان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلے معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ زندہ بیٹیاں نو لوگ دفن کر رہے ہیں۔ معاشرہ عرب دا معاشرہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ بیٹیاں نو لوگ اس حد تک ناپسند کر دے ہیں کہ زندہ بیٹیاں نو درگور کر دے ہیں کہ کوئی ساری عزت کسی بھی حوالے نال حرف نہ اٹھاوے، انگلی نہ اٹھاوے۔ لیکن اس معاشرے دے اندر بیٹی دے حقوق دی، عورت دے حقوق دی ایسی معراج کرائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نال نہ راسو تو لطفہ سی یاد رکھنا جوانوں، جس معاشرے وچ اج بھی عورت دی اس معاشرے وچ بھی بڑی تذلیل ہو رہی ہے، کلمہ پڑھ کے لوگ بڑی تذلیل کر رہے ہیں۔ شیطان دے 80% ہتھ کنڈیاں وچوں اس دا جڑا آلہ کار ہے وہ عورت نو بنایا جا رہا ہے۔ اج دے دور وچ کسی بھی چیز دی وضاحت واسطے، کسی بھی نمود و نمائش واسطے، کسی بھی فحاشی اور ریانی واسطے عورت نو مہرہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اسلام نے عورت نو عزت عطا کی تھی۔ اسلام نے عورت نو محفوظ کیتا ہے، اسلام نے عورت نو تحفظ عطا کیتا ہے، اور اس عورت دی عزت اتنا کم کیتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت نو ہر قدم تے، چاہے اپنے گھر وچ قدم میں یا کسی دے گھر وچ قدم میں، چاہے بازار وچ قدم میں یا کسی رستے تے قدم میں، انسان نو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عورت نو کس طرح محفوظ کیتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور مجبوراً عیسائیوں نو بھی آکھنا پہ گیا کہ محمد مصطفیٰ نے اسلام میں ایسا کردار پیش کر دیا کہ لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے۔ سوچنا میں کیا کہ جوانوں، اظہار کرو نام علی نال حیدری۔ کوئی بھی چیز ایک دن نے جوانوں مکمل نہیں ہو جاندی۔ اسلام تے ایک خون دا ایک کاروان ہے۔ اسلام دے اسلام جس دی چار دیواری دے اندر بیٹھ کے اسی زندگی گزار رہے ہیں، اس دی چار دیواری تے اسلام دے جتنے ہیروز گزرے نے انہوں نے اپنی شاہ رگ دا خون دیتا ہے۔
یاد رکھنا جوانوں، ایک دین مل جانا، ایک دین لینا، ایک مسلمان ہونا، ایک اسلام واسطے کشف کرنا جوانوں، ایک ہے اچھا آسان کر دے ماں، ایک قانونی مسلمان ثابت کرنا پہ جاوے جی میں مسلمان ہوں تو میں ثابت کر سو؟ کلمہ پڑھ سو، کلمہ پڑھ کے ثابت کر سو. یعنی ایک مسلمان ہے کہ اس دا کلمہ سن کے پتہ لگتا ہے کہ مسلمان ہے، ایک مسلمان ہے جس دے کردار نو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ مسلمان ہے. تو میں سمجھدا کہ موضوع شہزادی کونین سلام اللہ علیہ تو پہلے عورت تے گفتگو ہوئے کہ اسلام وچ عورت دا مقام و مرتبہ کیا ہے. بلا فصل اگر میں اٹھ کے شہزادی کونین دے فضائل شروع کر بھی دیواں تو قوم شیعہ سن لے سی، لیکن جو اصل ہدف ہے منبر دا اس تک اسی نہیں پہنچ سکتے. جوانوں اتنی محنت کی تھی اس اسلام تے محمد و اہل بیت محمد نے، اتنی محنت کی تھی آئمہ علیہ السلام نے اس دین اسلام دے اتے، جس نو اج کچھ لوگ مذاق بنان دا ارادہ رکھ دیں، اور لاتعداد تو لوگ ایسے جنہاں معرفت ہی نہیں کسی کے سسٹم میں زندگی گزار رہے ہیں. امیر المومنین نے تائیں فرمایا علی راضی ہے اس شخص پر جس کو پتا ہے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، رہ کہاں رہا ہے اور جائے گا کس طرف. سارے تو پہلے جوانوں یاد رکھنا، شہزادی کو ہر سال میں جلسہ آندین شہزادی دی سیرت جو حاصل کی کچھ کر رہے ہیں. کیا ساڈے پردے دا معیار ہوئی ہے جڑا شہزادی کونین نو پسند ہے؟ کیا ساڈی اکھ دے پردے دا معیار ہوئی ہے جڑا امیر المومنین نو پسند ہے؟ ایک انسان مجلس ختم ہون دے بعد اگر اس نو تمیز ہی نہیں رہ جاندی اپنے پردے دی برائے پردے دی، تو اس پہلے جوانوں پہلے اس سسٹم نو سمجھ لو کہ اسلام سسٹم کی ہے. اس اسلام تے اتنی محنت کی تھی محمد و اہل بیت محمد نے کہ دشمنوں نے بھی آکھنا پہ گیا کہ ایسا کردار پیش کر دیا، احمد مختار نے ایسا کردار پیش کر دیا کہ لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے اور متکبر سجدہ کرنے لگے، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کی حفاظت کرنے لگے. بیٹیوں کی حفاظت کرنے لگے. یاد رکھنا میرے محترم سامعین، شہزادی کونین دا کردار اسلام دے اندر ظہور ہویا، اور ظہور دے بعد ہی مشکلات دا سامنا ہویا شہزادی کونین. کیا سمجھ دو کہ اسلام دے آغاز دا زمانہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بعثت تو بعد والا زمانہ، اعلان نبوت تو بعد والا زمانہ کوئی آسان گزارے شہزادی کونین نے؟ ہر طرف ہر پاسو خطرہ. کدی بازار حضور نو ستایا جا رہا ہے، کدی گلیاں بازاریں ستایا جا رہا ہے، کدی حالت سجدہ وچ شان رسالت گستاخیاں کیتیاں جا رہی ہیں، کدی مکہ دے کافراں نے مل کے کسی مقام تے سرکار دو عالم کو طرح طرح دے مصائب ویکھے شہزادی کونین نے. لیکن یاد رکھا ہے ماں ایسی اللہ نے عطا کی تھی، ملکۃ العرب. ایک پوری ہسٹری ہے شہزادی کونین نے جتنا کہ اپنا مال و دولت ہر چیز اللہ دے نام تو قربان کر دیتی. خالق لم یزل نے قرآن حکیم دے اندر فرمایا اتنی دیر تک تسی نیکی نو حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز میرے راہ وچ خیرات نہ کرو جڑی تون سب تو زیادہ پیاری ہے. ملکۃ العرب شعبے بن
گزریا پورے مکہ نے بائیکاٹ کر دیتا. اسلام جس دی اچھان دے ہیٹ عالم اسلام دن کنبا جڑا آباد جوان اس تے بڑی محنت اور شہزادی کونین دا پوری تاریخ کردار ایک نمایاں رہا. مکہ دی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیتا, سارے بائیکاٹ نو برداشت کیتا, مصیبتاں سختیاں نو برداشت کیتا, لیکن بابا دا ساتھ ہج دیتا جویں دین دا حق ہے. میں صدقے ہو جاواں اگر اطلاع ملی کہ تواڈے بابا غار دے اندر ایک ہی تسبیح کریں سید اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, اللہ میری امت نو بخش دے, اللہ میری امت نو بخش دے, تو شہزادی کونین نے بھی برقع پایا. برقع پا کے اس غار دے اندر جتھے بابا سر سجدے چاہی نال شہزادی نے بھی سر سجدے چ رکھ کے آکھیا الہی میرے بابے دی امت نو بخش دے, الہی میرے بابے دی امت نو بخش دے. خالق دا آواز ہے محمد سودا طے ہو گیا, سر اٹھا جس سے زہرا راضی ہو گئی اس سے میں اللہ بھی راضی ہو گیا, جس سے بطول راضی ہو گئی اس سے میں اللہ بھی راضی ہوں. اور پوری زندگی اور جدو عقد ہویا امیر المومنین علیہ السلام نال اور پردی والی جڑی وصیت کیتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ذرا سننا جاؤ. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ایک تلوار, ایک زرہ, ایک گھوڑا یا ایک اونٹ, دو روایتاں موجود ہیں جس سے پانی لد کے امیر المومنین پیاسیاں دے گھراں تک پہنچائیں دے. ایک روایت مطابق رات ہی پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی تلوار دی علی نو ضرورت ہے, چونکہ علی دی تلوار دی اسلام نو ضرورت ہے. علی ابن ابی طالب زرہ فروخت کرو, زرہ فروخت کی تھی اور جو کچھ سامان ملیا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حق مہر سیدہ بچ دیتا. مسجد نبی دے اندر بیٹھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھیا. اگر اس دے اگر گہرائی جا بھی ہے تو بات بہت لمبی ہو جاسی ہے. واحد نکاح ہے جڑا فرش تے بھی ہویا ہے, جڑا عرش تے بھی ہویا ہے. دارین قربان کر دے ماں, فرش تے محمد الرسول اللہ نے پڑھے ہے, عرش تے لا الہ الا اللہ نے ہاں پڑھے ہے. اور ٹردی جاتے شہزادی کونین نو سامنے کھڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بطول زندگی وچ علی تے کوئی فرمائش نہ کرنا, زندگی وچ علی ابن ابی طالب تے کوئی فرمائش نہ کرنا, چونکہ علی اللہ دے عشق وچ فنا ہوئے. اللہ اکبر. کوئی فرمائش نہ کرنا چونکہ علی کول اللہ تو سوا کوئی شے نہیں. اور پوری زندگی سکھنا چاہیے, خواتین نو غور کرنا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اس وصیت ہے کہ پوری زندگی کوئی فرمائش نہ کرنا اور نہیں کیتی. 17 سال دی زندگی وچ ایک فرمائش بھی نہیں کیتی. خود امیر المومنین دا اگر ارادہ بنے ہے لیکن سیدہ نے کوئی فرمائش امیر المومنین تا نہیں کیتی. فرمایا علی اللہ دے عشق وچ فنا ہوئے ہوئے. اور جوانوں ذہن وچ رکھے آئے جدوں پہلی رات میری شہزادی دے قدم اپنے بہڑے وچ آئے, پہلی رات دلہا بھی عبادت دلہن بھی عبادت, اپنے بہڑے اپنے سین عصمت شہزادی نو پہلا دن آیا, دلہا بھی حالت روزہ وچ دلہن بھی حالت روزہ وچ. سمجھ رہے ہو کی آ رہے ہیں؟
دوسری رات آئیے دلہن بھی ساری رات حالت سجدہ ہوئے دلہا بھی ساری رات حالت سجدہ ہوئے دوسرا دن روشن ہویا روایت نالی دو چار گلا کرنا چاہنا دوسرا دن روشن ہویا دلہا بھی روزے نال دلہن بھی روزے نال تیسری رات عقد بعد تیسری رات آئی دلہا بھی عبادت ہے دلہن بھی عبادت ہے ساری رات دلہا بھی مسلے تھے دلہن بھی مسلے تھے جدو تیسرا دن چڑھیا دلہا بھی روزے نال دلہن بھی روزے نال شہزادی آدن کدی اتنے تیز قدم چاہ کے نہ ٹرن والے رسول آئے تیز قدم چاہ کے میرے ویڑے چاہیں علی نے بولایا علی دی داڑھی چمی ہے میرے ہاتھ سے بوسہ دے کے فرمائے بطول نو جا کے آکھو علی نو جا کے آکھو اللہ پیادہ حکتا تواڈی وجہ تو میں فرشتیاں فخر کر رہے ہیں دوسرا تواڈے عمل وے کے فرشتے تواڈے تے ناز کر رہے ہیں میں اللہ وعدہ کر رہے ہیں جس دی شفاعت تسی کر دی تھی میں اس تے جہنم حرام کر دے حدیث رسول ثقلین پڑھ رہے ہیں جزاک اللہ حیدری شوہر نے عزت خدمت اس معیار تک کی ہے شہزادی کونین نے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمیندے میں جدو بھی ویڑے چ داخل ہویا میں زہران عبادت وچ مصروف پایا عبادت بھی مصروف پائے اور ویڑے تے کوئی کام کارن یہ نہیں کہ عبادت وقت ہے اور سیر اور امور خانہ داری وچ وقت نہیں اگر شہزادی گھر دے کام بھی کر رہے ہیں تو سچ بھی عبادت خدا کر رہے ہیں ایک بڑی بڑی معروف روایت ہے شہزادی کونین آدن میں چکی نو پیس رہی ہوں اور ایک ہاتھ دنال حسنین دا چولا چلا رہی ہوں اور لباؤں تے تسبیح خدا موجود ہے پوری توجہ چاہنا دوا دوں تھوڑی دیر دے بعد نا حضرت بلال نے مسجد نبوی جو اذان دا کلمہ بلند کیتا اللہ اکبر شہزادی کونین دن اذان دے ملن تو پہلے میری نگاہ پہ تو سلیمان محمدی نظر آئے بلند آواز کر کے فرمایا چچا سلیمان تھوڑی دیر واسطے تسی چکی نو چلاؤ میں تھوڑا حسن حسین نو چاہاں اور اس دے بعد اذان منا لیے بڑی وڈی سطر اگر پہنچ گئی تاں لطف بڑا لو گے اور اتنا توڑا دل شاد ہوئے گا شہزادی دی فضیلت ہے جملہ سن کے سلیمان محمدی آدن شہزادی کونین حسن حسین نو چاہ رہے ہیں اور میں نے حکم دیتا نہیں کہ تسی چکی چلاؤ میں ادا کر دو جہان دی شاہی بھی دے دیتی جان دی میں اتنا فخر محسوس نہ کر رہا تو شہزادی فرمایا ہے چکی چلاؤ وہ چکی چلاؤ جی چکی نو بطول اپنے ہاتھ نال چلیں دن وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے فارسی آدن میں بسم اللہ پڑھ کے چکی نو چلایا تو میں لگے چکی نہیں پہ چل دی میرے ہاتھ نال دو جہان پہ چلتے جہان حرکت کر دے بیمارن شفا ہو جاوے بلند نعرہ حیدری جزاک اللہ جی جزاک اللہ چکی نو جدو چلایا تو ان محسوس ہویا جی میں میرے ہاتھ سے تقدیر آ گئی ہے لگی ہے جو جہان میرے ہاتھ نال پہ چل دیں حضرت بلال نے اللہ اکبر دی صدا نو بلند کیتا شہزادی نے حسنین نو چھوڑیا سلیمان محمدی نے چکی نو چھوڑیا سیدہ مسلح عبادت محراب عبادت پہنچے حضرت سلیمان محمدی مسجد پہنچے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ابتدا وچ نماز نو ادا کیتا نماز دے بعد حضرت سلیمان فارسی آخر میں ارادہ کیتا شہزادی نے میرے ذمہ کم لایا میں اس کم نو پورا کراں میں کیا کچھ چکی نو چلاوا اس لطف تو مزید بہرور ہوگا سلیمان
محمدیہ دے تائید حق ادا ہو جانے انشاءاللہ اس سرزمین دے سلیمان محمدیہ دن سمجھ ہی نہیں آئی ہے بنت رسول کے عزت دی مالک ہے جدو میں بیڑے چ گیا تا میں ویکھے چکی چل رہی ہے پر چلاون والا نظر ہی نہیں آ رہا چکی چل رہی ہے شہزادی کونین دی چلاون والا نظر نہیں آ رہا تو واپس پلٹے سلیمان محمدی رستے وچ امیر المومنین کی مقدر ہے یونا لوگاں دا ایک پاسے جان دیں تو سیدہ دا دروازہ واپس مڑ دیں تو وجہ اللہ دی زیارت مسجد پہنچ دیں تو محمد الرسول اللہ دا دیدار یا امیر المومنین میں چکی چل دی ویکھیے سیدہ دی چکی چلانا اللہ کوئی نہیں امیر المومنین اس دی وجہ فرمایا آؤ حضور ممبر پہ موجود ہیں سرکار دو عالم تو کچھ لینے ہیں مدینے آلین مزید فضیلت سیدہ بھی سنن میں مل جاسی تو جدو سلیمان محمدی داخل ہو اس تو پہلے کے سوال کر دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان ذرا میرے قریب آ کے بیان کر جو فضیلت اکھا نال ویکھ کے اس دی گواہی دے اور پھر میں تن فضیلت سیدہ سناواں سلیمان فارسی آ کے مولا چکی پہلے میں چلا رہا ہوں بلال دی اذان دے بعد میں دوبارہ جا کے آکھے نوکری نو جاری رکھاں لیکن پہنچے چکی چل رہی ہے چنا والا کوئی نہیں دارین قربان کر دے ماں کائنات دی خوشیاں چہرے مصطفیٰ تے آئیاں حسنین دے نانا فرمائے لوگا یاد رکھا ہے اللہ زمین تے کچھ فرشتے خل کی خدمت زہرا واسطے کی گئی جس سیدہ دے خدمت گزار فرشتے ہوئے نعرہ تکبیر جس شہزادی دے خدمتگار اللہ دے ملک ہوئے فضائل سیدہ نال کھڑیاں پئین تاریخاں جس شہزادی دے نال خود اللہ نے اٹھائے تب تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی وہ چیز جو سب سے تمہیں عزیز ہے وہ ہمارے رستے میں نہ دے دو تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے شادی علی رات ایک نواں پیرہن سرکار دو عالم نے تحفہ دیتا ہے شہزادی کونین اور ایک سائل نے آگے سوال کیتا شہزادی کونین نے اس کو پہلے سوچیا یہ آیت نو سامنے رکھے اور بیڑے میں چھو ایک پیرہن نمائی شادی دی رات دلہن نے اپنا لباس اللہ دی رضا وچ خیرات کر دیا اور شادی علی رات آپ پرانا لباس پا کے شہزادی کونین بیڑے عصمت تشریف فرما ہوئے تو اللہ نے فوراً جبرائیل دے حق جنت دا تیار کردہ لباس خدمت زہرا واسطے بھیجے اتنا اس کو کوئی چیز پیاری نہیں رکھی جب آنا ہو پوری زندگی اسلام دی خدمت کر دے دو جمادی اسانی تین دی رات اجلی رات حسن مجتبہ فرمیندن ساری رات میری ماں درد نال تڑپتی رہی بابے تے روزے اپنے پاسے منہ کر کے رو کے آئی گئی بابا جڑیاں مصیبتاں تیری پیاری زہرا تے آئی ہیں بابا اگر روشن دنہ تے آمنا تو سیاہ راتا ہو جامنا اللہ دے دین پیچھے ہر چیز قربان کی ہے ہر چیز شہنشاہ روم نے ایک چادر بھیجی 3000 مثقال سونا جس سے چلکا ہویا علی ابن ابی طالب نے فرمایا یہ آج اللہ کا حبیب یہ چادر اس کو دے گا جو اللہ کو سب سے عزیز ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ کے قرب میں ہوگا تو لوگ آنکھیں کہ سب ملنی چاہیے لیکن علی نے بلا کے حضور نے وہ چادر جس سے سونے دیا تارن علی ابن ابی طالب نے مولا متقیان فوراً محتاج مساکین غربا یتیم
بے وارث ایک ایک تار جدا کر کے اور میں صدقے ہو جائے اس دنیا تو بندیاں دا حق کھان لگیاں بھی بندیاں دا حق بھی دنیا آج دیئے کھا رہی ہے جویں اپنا حق سمجھ رہے ہیں علی ابن ابی طالب ہر تار اور اتنی دیر تک اپنے دروازے چ نہیں آئے جب تک سارا سونا اللہ دے ناتے خیرات نہیں کر دیتا جو تو ویڑے بطول داخل ہوئے میں صدقے ہو جاواں بطول بڑے بابا نے تحفہ دیتا ہے میں سارا قربان کر دیتا ہے تیرے خدا دے رستے وچ شہزادی کونین عرض کیتا یا علی اس تو بڑا ہور عمل کیڑا ہو سکتا ہے زندگی دے معاملات جو ساتھ دیتا ہے سکھنا چاہیے ہے کنیزان سیدان سکھنا چاہیے شہزادی کونین نے زندگی کس معیار تے گزاری ہے امیر المومنین علی ابن اس بہت کچھ آکھیا جا سکتا ہے بہت کچھ پڑھیا جا سکتا ہے جوانو شہزادی کونین نے پوری زندگی کوئی فرمائش نہیں کی لیکن زندگی دے آخری ایام میں حالتیں ہو گئی ہے اتنی زخمی آئی نبی دی تھی کوئی میں صدقے ہو جاواں حق نہیں ملیا دربار چو خالی پلٹ آئی میری شہر بہت روایتاً دکھی روایتاً کیڑی روایت پڑھی ہے سامنے قطار جملے کھلوتے کیڑا پڑھیے تے کیڑا چھوڑیے بس ایک اشارہ کر دینا جدو دربار گئے انتا والا در رنگ سے آئی ازادارو جدو درباری چو واپس آئے والا در رنگ سفید ہو گیا اور جدو پوچھیا میری شہزادی نے 4.5 سال دی ملکہ شام نے پوچھیا اماں کی ہویا صدق نہیں ملیا اماں ایڈی کیڑی مصیبت آ گئی کہ وال سفید ہو گئے رو کے پیا دیئے آلیا حق نہ دین دے اتنا کھڑا میں مسئلے تو بھول گئی مرحبا ارمان ہے آج میرا بھی کوئی پیرا ہو شہزادی کونین 17 سال 6 مہینے دی حیات طیبہ کوئی میں صدقے ہو جاواں لیکن دکھاں تے تکلیفاں دی وجہ کو ہر بیٹی اس معاشرے میں اس دنیا میں ہر بیٹی اور بالخصوص عالم اسلام میں ہر بیٹی باپ نال بڑے ہی پیار کر دیئے میرے شیعہ سنی بھائیو لیکن اس پیو تے دھی دا کوئی جگ تو وکھرا پیار ہے جس دی نظیر ہی نہیں ملتی چند دنہ دے بھی اگر سیدہ سامنے آندے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توٹ کے استقبال کر دے فرمیندے ہیں میں بیٹی سمجھ کے تعظیم نہیں کر رہا میں حجت خدا سمجھ کے اور پھر اپنی جگہ تے بہانا اور جوانوں پھر جدو ملکۃ العرب دا دنیا تو ٹر گئے پھر ماں بن کے بھی حضور نو پالنا پیا باپ دی شفقت تو پہلے سامنے موجود آئی لیکن پھر ماں بن کے پالنا پیا پھر دین بھی اتنا پیار آئی اور پھر جدو حضور غزوات چوندے ہیں تو شہزادی کیویں گھارے سے وقت گزار دیا اس دا کوئی مسلمان اندازہ نہیں کر سکتا جس دا محمد یا بابا میدان جنگ کے کھلوتا ہو اور جدو جوانو یاد رکھے جب یہود چلان کیتا گیا ابلیس نے چیخ ماری قد قتل محمد مارے گئے تو میری سہن اپنے گھر چوں وال کھول کے روندے پٹتی نکلی ہے میری سہن سر دے اوتے برقع نال مکہ دی عورتاں بنی ہاشم دی عورتاں جدو آ کے زخمی بابے نو ویکھے نا اس ویلے میری سہن آ کے بابے نو ہاں نہ لایا اور سجدہ شکر اس میدان وچ میری سہن نے ادا کیتا آسمان المن کر کے پیا دی اللہ تیرا شکر ہے میرا بابا زخمی تا ہے اگر میرا بابا خیریت نہ لے اعلان کرنا لے ابلیس آئی ہائے کر کے رونا لے سین دی بھی قسمت چنگی میدان وچ گئی بابا زخمی ہے ملتا لیا کہتے بھی یاد آران دے بھی قسمت چنگی زخمی بابے نو سہارا دے کے گھر تے نال لے آئی ایک واری کربلا دے میدان وچ دیکھو جیڑا زخمی ہو 57 سال دے جیڑی چامن آئی ہو 4 سالہ دیئے شرما کے ہائے نہ کرے گئے جیڑی رو رو کیا دیا اماں آج میرا بھی کوئی ہوئے مرحبا اجرکم آبا عبداللہ خدا تو دی عزداری قبول فرماوے
انشاءاللہ اپنے کسی غم میں جہائے نہ کرو عزادارو. تو شہزادی کونین نے جتنا وقت گزاریا جوانوں، پھر امیر المومنین اور پھر رسالت مآب دا دنیا تو جانو، پھر وہ جڑے مشائق اس دروازے تے آئے جس دروازے تے کئی دنوں تک کئی ہفتے تک آئے تطہیر خود رسول اللہ پڑھ دے رہے. جب اس دروازے کو جلا دیتا گیا اس ویلے سیدہ دے دل تے کی گزری اسی جوانوں. میں صدقے ہو جاواں اللہ نے 4 اولاداں عطا کی تھی اور ایسا ہو ہی نہیں کہ 4 اولاداں چارے بے مثال اس اسلام دے آسمان تے ہمیشہ بلند راسے نے 4 اولاداں میری سین دیا. 2 پتر جواناں نے جنت سردار 2 دھیاں. تربیت ماں ہند کیتی ہے جو حسین جیا پتر کسے دا نہیں، حسن جیا پتر کسے دا نہیں. میری سین دیاں دھیاں جیاں دھیاں کہیں دیاں نہیں. ہائے کر کے رومانا لیا قسمت میری سین دی. اے جڑی اج دی رات آ رہی ہے نا، ہے بھی اج دی رات عبادت دی رات، مومن دے جاگن دی رات. اس رات حسن مجتبی فرمیندے ہیں میری ماں ہر سال نال شہید ہوندی ہے. پسلیاں زخمیاں بطول دی اللہ تہاڈی ہائے قبول فرماوے. جدو پسلی ٹوٹ جاوے پھر ساہ لین لگیاں دشواری. اور چھٹے امام علیہ السلام نے خود مسائل پڑھیا. فرمایا سلیمان محمدی نو بلایا میری جدہ نے اور بلا کے فرمایا چاچا سلیمان جدو دے بابا گئے تسی بھی میرے دروازے سے نہیں آئے. سلیمان محمدی رو کے عرض کیتا سین روزانہ گھر چٹردا جو تواڈے دروازے تے آ کے تو بابے دی تعزیت پیش کرا، پر جدو میں تواڈا دروازہ جلے ہویا نظر آندا ہے سین میرا دل برداشت نہیں کرتا ہے. وہ دروازہ جتھے محمد عربی رک دے آئے. اور پوچھے حضرت سلیمان فارسی نے سین طبیعت کی حال ہے تو جواب چھٹے امام علیہ السلام جملہ فرمایا. جواب شہزادی نے عرض کیتا چاچا میں ہر سال نال شہید ہو رہی ہوں، ہر سال نال میں شہید ہو رہی ہوں. اور جوانوں اج دی رات امیر المومنین علیحدہ حجرے بہا کے میری سین نے کچھ وصیتاں کی دیا. کتھوں کتھوں مسائل پڑھیے کتھوں کتھوں چھوڑیے. جوانوں زندگی چ پہلی باری تطہیر علی چادر میری سین نے گلے چ پائیے. ہاتھ زخمی آئی بطول دا اوکھے ہاتھ بڑھائے رو کے پیا دیے یا علی میں تواڈی لازے دی مہمان اتنے میں رات روایت پہ پڑھتا اتنا اچھا روئے علی ابن ابی طالب، اتنا بلند گریا کیتا فاتح خیبر نے کہ رو کے پیادت بطول اجیتا محمد فراق کم نہیں ہویا. اجیتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فراق کم نہیں ہویا. بطول تسی بھی تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو. رو کے پیادت یا علی میریاں چند وصیت آئیں. ہر ٹرن آلے دی حسرت ہوندی ہے اگر انسان موت من جاوے یا موت نظر آ رہی ہوئے. ہر انسان جب موت نو سوچ وچار کرنا والا بندہ سوچدا ہے کہ میرے جنازے چ رش ہوئے ڈھیر دعا ہوئے. اوے میں صدقے ہو جاواں اللہ دے جہان جو مظلوم ہے بطول جس آج دی رات امیر المومنین وصیت کر کے کہ یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرا. سارے شرکت کرے عزاداری وچ جس مقام تے موجود ہو. یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرے آئے. دوجی وصیت یا علی بتاؤ میرے جنازے چاہے جس میرا محسن ماریا. یا علی میرا جنازہ درات نو چاہے. یا علی کوئی آوے نہ آوے عمار یاسر میرے جنازے ضرور آوے. فرمایا عمار دی تاکید کیوں ہے؟ رو کے پیادن یا علی ایک پورے مدینے میں پہلا بندہ جس بابے تو بعد میں نے یتیمی وستے پرچایا ہے. مکانی سین زہرانو کتنے چنگے لگ دے. اور جوانوں غربت اس ویڑے دی کیڑے کیڑے جنازے دا تذکرہ کریے. ہائے کر کے رونا لیا محمد عربی دی دی دا جنازہ لا تعداد بندے ہونے چاہی دے آئے. ایک دس جنازے دیئے غربت اس جنازے دا اعلان نہیں ہویا. اور جوانوں یاد رکھا ہے بطول دا وہ جنازہ ہے جس سے شرکت کرنا لے 9 بندے آئے. حسن حسین سمیت 9 بندے آئے.
اس ویڑے دے کیڑے کیڑے جنازے دی غربت دا تذکرہ کریے. حسن امیر دے جنازے میں 17 یا 27 بندے ہیں. ماں دے جنازے پترا سمیت 9 بندے آئے. تے حسین او غریب ہے جندا چاہیے ہی کہنے. حسین او غریب ہے جندا پڑھے ہی کہنے. جندیاں بھینا دیا نماز تیرا بھی کوئی پیکا ہوئے ہا. ہر کہیں دے وارث آ گئے کربلا وچ حسین دا وارث کوئی نہیں. یا علی میرا جنازہ درات نو چویا ہے. یا علی من کفنا پویا ہے. یا علی من کفنا پویا ہے. یا علی میں زخمی بھیرا. یا علی محمد نے دسیا ہے کہ افریقہ میں جدو شہزادیاں نو دفن کیتا جاندا ہے تو لکڑی دے تابوت چنان دے میت نو رکھیا جاندا ہے. یا علی پردے دا بہترین نمونہ ہے. یا علی میرا بھی زخمی جنازہ لکڑی دے تابوت وچ رکھیا ہے. یا علی میرا جنازہ اس لیے چویا ہے جدو لوگ گھراں سمجھ. اگلی وصیت بڑی اوکھی اولاد والے واسطے رو کے پہ فرمیندے نے. یا علی حسن امیر حسین غریب ہے. حسن وطن آل حسین مسافر ہے. یا علی میری زندگی دا نام حسین ہے. میرے حسین نو ایک رات کئی باری پیاس لگ دی ہے. یا علی میرے شبیر دی پارت ہوئی رات کئی دفعہ اٹھ کے پانی منگدا ہے. یا علی میرے حسین دی بارت ہوئے. یا علی میری زندگی دا نام حسین ہے. یا علی کدی کدی حسین نو میری قبر تے لے آوے آئے. یا علی میری قبر نال حسین نو انج لٹا دیوے ہے جویں پتر ماما نال سمجھے. اگلی وصیت میں پڑھ سکی میں پنڈی گھے والے ہو تسی برداشت کے میں کرزو ہن مار انہی ہے تے پیو بھی آلی ادر انہیں جدہ ہاتھ بن کے پیا دے. یا علی میرے بعد اچانک ویڑے چ داخل نہ ہوئے. الحمدللہ میں عزادارت کھڑا پڑھتا کیوں زہرا ہے گھر میں جزاک اللہ اجرکم عبا عبداللہ. بطول گھر میرا نہیں. یا علی گھر تو آڈا ہے پر دھی زینب بڑی بڑی پردہ دار ہے. یا علی جدو تسی پہڑے دے قریب آندے ہو میری دھیاں دوڑ کیا دے نمہ سن چھپا ساڑا بابا آؤ ایک باری سارے لال کے آکیے سہنے تا ویڑے دی حالت رب جانے شرابیاں دا مجمع. وہ جڑی بابے تو حیا کر دیا اللہ جانے ہو ترے دربارہ وچوں بھرا دے قاتلہ نال چپ کر کے کیویں بولا. یا علی میری دھیاں دی پارت نے. یا علی میرے پتران دی پارت نے. یا علی میں پوری زندگی کوشش کیتی ہے. یا علی تہاڈی خدمت وچ کوئی کمی نہ آوے. یا علی میں لازے دی مہمان ہاں. یا علی میرے حق تے راضی رہے آئے. یا علی میں بابے کل جا رہی ہاں. یا علی لوگاں دے کیتے ہو ظلم میں آج بابے نو دسے سام. کوئی میں شد پتہ نہیں کتنا روئے اسے مولا بھیتا کی روایت بھی نہیں کلام کیتا میں بھی نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کتنا علی روئے اسے. میری سائن نے یہ جڑی رات جدی آ رہی ہے جوانوں اس دن میری سائن نے پورے گھر دے کم ویسے بھی جناب فضا یوم ایمن ہونا تو ایک دن دا کم کنیزہ کر دیا ایک دن دا کم شہزادی عدل سیدہ ایک دن دا کم شہزادی کر دیا ہے. وہ میں صدقے ہو جاواں آج پورے گھر دے کم جلدی جلدی پورے گھر دے کم کر کے پترن بلائے. حسنین دیاں چوٹیاں دعائی حسنین دیاں چوٹیاں دعا تے پتران دے سارا دے امام میں رکھے. اس روایت پڑھن دے بعد اولاد والے بندے دا دل کم جاندا ہے اور بالخصوص کے جس دی چھوٹی اولاد ہوئے. علی فرمیندن زہراج بڑے جلدی کم کیتے نے. فرمایا یا علی بطول اجرا دی مہمان ہے. میں پتران دے وال تاں دعائے متا میں مر جاواں تسی میری موت وچ رج جاؤ متا میرے پتران دے والاں وچ مٹیاں نہ پہ جاویں. اوئے میں صدقے ہو جا بالکل روایت لفظ جو ادا کر رہے جوانوں پتران دے سراں تے امام میں رکھے. فرمائے جاؤ نانے دی ذریعے تے دعا منگو میں علی راں
اوہ میں صدقے ہو جاواں جو میری زخمی روح نکل دی میری پوتر نہ ویکھین دو میں بھیرا نانے دے روزے تے ام سلمان ام ایمن نو بلا کے فرمایا ام ایمن جب تک تسبیح دی آواز آوے سمجھے زہرا زندہ ہے جب تسبیح دی آواز بند ہو جاوے سمجھے محمد دی دھی دی جند دکھاں تکلیفاں مصیبتاں تو چھوٹ گئی ہے یہ سنیوں کہ قیامت دا منظرہ تسبیح دا آواز بلند ہویا دو میں بھیرا نانے دے روزے تے آئے حسین آدن ویر تسی دعا منگو میں آمین آدھا حسین آدن دعا دا کوئی آواز نہیں آیا جب میں ویکھے آئے تو میرے بھیرا دی اکھاں بس دی ہیں اللہ تو ہائے قبول فرماوے حسین نکا جیاد بھیرا دے موڑے تیرا کیا دے میں جاندہ امیرانو منگن دا وال نہیں ہے ہٹ جاؤ میں کربلا دا غریبا اماں جانے میں جانا نانا جانے دعا بھی میں آ منگدا حسین چھوٹا جیا ماما لہایا ہے باندھا نانے دی قبر دے پیران دے پاسے کربلا دے غریب سجا رخسارا نانے دی قبر تے رکھے ہے سیادہ دا نانا میں حسین سیادہ دا نانا آج سواری منگن نہیں آئے تو چھوین کر کے آدھے نانا قبر چو باہرا لوگاں تو پوچھے نا ساڑی ماں نو ماریا جو ہے مرحبا اللہ تو علی عزداری قبول فرماوے حسین آدھے نانا جتھے رک دایا ہیں اوتھے پھال آئی گئی آئے کر کے رومانا لیا کوئی ایڈا دردہ لوینا قبر چو نبی دا وینا حسین کہیں رو آئے میرے جنت دے سردار حسین آدھے نانا جتھے آئے تطہیر پڑھ دے آئے اوتھے دیر سارے بندے آئے اللہ تو اڈی عزاداری قبول فرماوے رو کیا دے نانا لوگ دروازہ کھول دے آئے نندرو کلی تیری بھی زہرا میں سین دا حق پڑھن لگا جڑے مات میں بیٹھو نانا بندے آندے زور دی وجہ تو تھوڑا دیا دروازہ کھلیا لوگ آدھے آئے نلین و باہر بھیج اممہ در نہیں کھولیا ایک بندے دی نظر اممہ زہرا دے برکے تے پیا اس بندے دے ہاتھ کوئی ظلم دا سمانا جے ساڑی ماں دے ہاتھ حملہ شیعہ بندے دی ہائے نکلے اممہ رو رو کے آدھے آئے لے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا اللہ توڑی عزاداری قبول فرماوے خدا توڑی توفیقات اضافہ فرماوے صداقت اللہ نانا قبر چو باہرا دھی بڑھڑی ہو گئی ہے قبر کھل گئی ہے کمر تائیں نبی بائرائن فرمے دینا میں چاہاں میرے جنت سردار بچڑے روتا سارے پیو ماتمیاں دے ونڈے دا لفظہ کھا تڑپ کے فرمے دن حسین میرا جنت دا سردار بچڑا حسنات بان کے آدھے نانا دعا منگاویں آیا اممہ بیمارے کربلا دا غریب آدھے نانا اے امیرے گلہ میرا لیا کریں دے نانا اممہ بیمار نہیں اممہ زخمی ہے جہندے مذہب اچ ماتم جائے دے پتران دے موت چمے واللائل دیا ظلفہ کھل گیا عقل مار کیا دیں دعائی نہ منگاؤ گھر ٹور جاؤ ماں مار گئی نے تمہیں بھرا دوڑیں حسین مود بھار زمین تے جھڑے بائی ودھا کے آدھا انہا للہ بڑی منظور مجلس اللہ تعالی توفیقات اضافہ فرماوے جی صدقہ آخری وین کرا مغرب دا ویلا قریبے اور مغرب سیدہ دے حصے دا مسائبے
اے وقت بھی سیدہ دا وقت ہے، سیدہ دے وقت ہے، سیدہ دے مصائب دے جملہ پڑھنا. چند سال پہلے میں ایک روایت پڑھیے پھر یاد ہی نہیں آئی، آج یاد آئیے پڑھنا چاہنا. جڑے ویلے حسن حسین اپنے دروازے تے آئے، حسن آدھے میری نظر پئیے قیامت دا منظرہ. بابا علی کلا نہیں موڈے تے بیل چائے، دیوار تے متھا لا کے دے ہائے زہرا. اوکھی دعا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی. ہائے زہرا ہائے غریبی. اس جملے دے بعد قیامت جوانو حسن آدھے بابا اماں مر گئی ہے تسی کہنے پہ بہندے ہو. بابا بہڑے چاؤ دھیاں دیوال کھل گئے نے. علی فرمے دن تسی ماں نو ملو میں زہرا دی کپر بڑھاوا. حسن آدھے کمبر نو بھیجو سلمان نو بھیجو. علی رو کے آدھے جیڑا بہندے کو لوگ مار دے. ہر کوئی آدھے زہرا دی کپر دی جا. جزاک اللہ سچ کہوں حق نہ جوڑو میں غلامہ. جوڑی بھج دیا یا آخری وین جوڑی بھج دیا یہ جویں داخل ہوئے حسین دے سامنے. منت بن کے پیادے حسین آ پانی پلاواں. سیدہ دے اماں جنہ دی اماں والا دیا مہمان ہوئے تو پتر پانی نہیں پیندے. اگلے روایت لفظ ادا کرنا چاہنا قیامت دا منظرہ. علی بھی آئے حسن بھی آئے حسین بھی آئے. کھبے پاسوں دو میں دھیاں دے ریوال کھلے ہوئے. مدینہ محمد ادرات دا ٹائم ہے. حسن ماں نال گلاں کردہ رہی ہے. علی روندے رہن بھینا روندیاں رہی ہیں. جڑے ویلے حسین دیواری آئیے نیڑے آ کے پیادہ اماں او امیرہ میں غریبہ. اماں منت لا مینو میں گل لا جویں مریم عیسیٰ نو لایا. علی آدم جڑا ہاتھ زہرا پاسے تو 75 دے نہیں چایا. کفن دے بند کھل گئے. عقل مار کے آدھیے آؤ میرا بھج دے گھوڑے تو لہڑا لا. مرحبا مرحبا ماتم دی صدا گئی ہے. اب آدم دے بسم اللہ میرا بھج دے گھوڑے تو لہڑا لا. حسین پہلا وین کر کے آدھے اماں میں ممنونا غریب تے منت لائیے کیویں برداشت کر سو. جوانو اج دعا وین نہیں کیتا. حاطف غیب دا آواز آیا یا علی جلدی کر جنت ہلدی پئیے. حسین نو زہرا دے جنازے تو ہٹا. شیعہ ایک پاسوں حسن نہ پیا ایک پاسوں علی نہ پیا. بوسے دے دے کے سائیاں نال ماں دے جنازے تو ہٹایا. آؤ ذرا رل کے آکھیے ہائے او کربلا دا غریب حسین. او جیندی 4 سالاں دی تھی ہاتھ لیندی آ قاتل ماردا. جڑی فرات علموں کر کے آدھی ہے چاچا عباس. او جلدی آ میرا بابا ناظر دا مہمان. الہی ذکر اللہ فرما فرما انہاں رومن والے کربلا تے شام دی زیارت نصیب فرما. انہاں نو بازار ویکھا جتھے زہرا دی دھیاں اٹھیاں ٹردیاں رہیا. الہی پاک زہرا دے آزادانہ نو دین دنیا اور آخرت دی کامیابی عطا فرما. امام برحق دا جلد ہو